اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الجواد علیہ الصلاۃ والسلام ثلاث من کن فیہ لم یندم۔ آج شب جمعہ ہے اور اس کی مناسبت سے ہم جو ہے وہ ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امام جواد کی اس حدیث کے ذیل میں ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ یعنی گویا اگر یہ تین صفات کسی بھی شخص کے اندر پائی جائیں گی لم یندم، تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی صفت جس کی طرف امام جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں وہ ہے ترک العجلہ، جلد بازی نہ کرنا، جلد بازی کو چھوڑ دینا، ترک العجلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جلد بازی جب انسان کسی بھی کام میں کرے تو وہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، چونکہ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو اسے سوچنے اور غور و فکر کرنے کا موقع جو ہے وہ بہت کم ملتا ہے، اور وہ کام کہ جس میں غور و فکر نہ ہو یا کم غور و فکر کیا جائے اس میں غلطیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، یا غلطیاں ہونے کا امکان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب غلطی زیادہ ہوگی تو پھر آدمی کو بعد میں اس کام کے کرنے کی وجہ سے شرمندگی کا احساس جو ہے وہ ہوگا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ جلد بازی نہ کرے، جلد باز نہ ہو، تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ قرآن مجید میں خود انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت میں ہے یہ جلدی کرنا، اور کہا گیا کہ جس طرح سے وہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ جلدی کرتا ہے اسی طرح پھر وہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بھی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں اس سلسلے میں جو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، لیکن انسان کو جو ہے وہ کیا ہے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اپنے کاموں کے اندر خاص طور سے۔ اس کے آپ دیکھیں کس حد تک اللہ جو ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے جلد بازی نہ ہو، کس حد تک کہتا ہے۔ جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ آئیں اور توریت کو جو ہے وہ لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر راستے میں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر جو ہے پہنچ گئے، تو پروردگار عالم نے ان سے کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اتنی جلدی کیوں کی کہ یہاں آ گئے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا بِقَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ تو میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں۔ وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں نے تو اس لیے جلدی کی ہے تاکہ تو راضی ہو۔ لیکن پروردگار عالم باوجود اس کے کہتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ، کیا ضرورت پڑی کہ انہیں چھوڑ کر جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آئے؟ جب آ رہے تھے تو ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پہنچتے، ہمارے پاس آتے۔ تو پروردگار عالم کو نے اگرچہ جلد بازی یا جلدی یا عجلت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں، اپنے کاموں کو غور و فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، جلد بازی سے انجام نہ دو، غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ انجام دو۔ بغیر غور و فکر اور سوچے سمجھے اور جلد بازی سے کیے جانے والے کام کے بہت سے نقصان ہیں، اور پھر آدمی اس میں شرمندہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس کے فارغ ہونے کا ٹائم آ گیا تھا،
اور ڈگری ملنے والی تھی، تو اس کی نظر ہمیشہ جو ہے وہ شو روم میں ایک گاڑی کے اوپر ہوا کرتی تھی. وہ یہ چاہتا تھا کہ جب میں فارغ التحصیل ہوں، جب میں یونیورسٹی سے باہر نکلوں، تو مجھے گفٹ میں جو ہے وہ یہ گاڑی ملے اور میں اس کا جو ہے وہ مالک بنوں. اچھا، اس کا باپ بھی ماشاءاللہ سے صاحب دولت اور ثروت تھا، ایسا بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، نہیں، وہ کر سکتا تھا. اسی لیے بیٹے نے اپنے باپ سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے وہ تحفے میں، انعام میں وہ گاڑی چاہیے جب میں فارغ ہو جاؤں گا. اور وہ دن بھی آیا کہ وہ فارغ ہو گیا، خوشی خوشی باپ کے پاس آیا. باپ نے بھی اس کو جو ہے بڑا استقبال کیا، اس کے اوپر فخر کیا، اور اسے اس کا جو اسٹڈی روم تھا اس میں بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ تم جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوئے، اور ایسا بیٹا مجھے ملا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اب بیٹے کے بھی من میں چل رہا تھا کہ باپ اس کے بعد جو ہے وہ مجھے گفٹ کے طور پر جو ہے وہ گویا وہ جو چیز میں نے اس سے مانگ رکھی ہے وہ مجھے دے گا. یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں باپ نے ایک ڈبہ جو ہے وہ اٹھایا اور تحفے کے طور پر اپنے بیٹے کو دیا. بیٹا کے جو نہ جانے کیا کیا امیدیں لیے ہوئے تھا، اس نے جیسے ہی اسے ڈبے کو دیکھا، بغیر کسی غور و فکر کے فوراً اس کے ذہن میں عجیب عجیب سی باتیں چلنے لگی. اور پھر بھی خیر اس نے اس ڈبے کو جب کھولا تو دیکھا اس میں انجیل ہے، کتاب مقدس انجیل ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر سونے کے حرفوں سے اس کا نام لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اس ڈبے کو دیکھا اور اس میں موجود اس انجیل کو دیکھا، فوراً اس کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور تیزی کے ساتھ بغیر کسی سوچے سمجھے اور جلد بازی میں اس ڈبے کو بند کر کے اسی میز پہ رکھا اور گھر چھوڑ کے جو ہے وہ نکل گیا. دیکھیے جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ، فوراً جو ہے وہ گھر سے نکل گیا اور اپنے کاروبار اور اپنی زندگی میں الجھ گیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اچھا بزنس مین بھی بن گیا، ماشاءاللہ سے بڑا گھر اور اپنی تمام ضرورت کی چیزیں اس نے جو ہے وہ لے لی. ایک دن اسے اچانک خیال آیا کہ میرا باپ تو بوڑھا ہو گیا ہوگا، لاؤ چلتا ہوں اپنے باپ سے ملوں، جا کے دیکھوں کس حالت میں ہے. ابھی چلنے کی تیاری میں تھا کہ اتفاق سے ایک ٹیلی گرام جو ہے اس کے ہاتھ میں آیا، اور اس میں اس نے جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ مر گیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو بھی کاروبار اور جو بھی مال و جائیداد اور پراپرٹی تھی وہ اس کے حوالے کر گیا. اسے بڑا افسوس ہوا کہ آخر وقت میں باپ سے مل بھی نہیں سکا. خیر اب یہ ظاہر سی بات ہے، جائیداد اور اس کا جو چکر تھا، اس کے جو کاغذات تھے، ان سب کو لینے کے لیے اور یہاں کی زندگی کو سب کو نپٹانے کے لیے یہ اپنے باپ کے گھر آیا. اور اب وہ کاغذات وغیرہ کو دیکھ ویکھ رہا تھا تو اسی جگہ پہنچا جہاں باپ نے اس وقت اس کو جو ہے وہ بلایا تھا. تو دیکھا میز کے اوپر وہی ڈبہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اب اس نے اس ڈبے کو دیکھا، ذرا غمزدہ ہوا، اور اب جو اسے کھولا تو اس میں سے کتاب مقدس نکلی وہی. اور اب جو اس کتاب کو نکالا اور اس کی جو ورق گردانی کی تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک چابی رکھی ہوئی تھی گاڑی کی، جس کے پاس ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، اور اس میں وہی تاریخ تھی جس دن یہ فارغ التحصیل ہوا تھا، اور اس کے باپ نے اسے اس دن وہاں بلایا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں گاڑی کی چابی ہے جو فلاں شو روم میں موجود ہے، اور اس کا پورا پیمنٹ ہو چکا ہے. لیکن اب کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا جلد بازی میں کیے ہوئے نتیجے کا کیا اثر ہوا. جو اس نے جلد بازی، اگر اسی وقت جو باپ نے وہ ڈبہ دیا تھا اسے کھولتا، اس کتاب کو کھولتا، تو وہ چیز اس کو مل جاتی. لیکن بغیر کسی سوچے سمجھے غور و فکر کے جلد بازی میں یہ جو فیصلہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا باپ سے دوری، وقت پہ اس چیز کا نہ ملنا، نہ جانے کتنی طرح کی جو ہے وہ پشیمانی اور شرمندگی. تو امام جواد فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ لم یندم، جس میں تین چیزیں، تین صفتیں پائی جاتی ہوں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. پہلی صفت کیا ہے؟ ترک العجلہ، کہ اس کے اندر جلد بازی نہ پائی جائے، جلد بازی نہ کرتا ہو. اور دوسری چیز ہے والمشورہ، تو دوسری چیز جس کے اندر پائی جائے گی وہ شرمندہ نہیں ہوگا، وہ ہے لوگوں سے مشورہ کرنا.
اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنے امور زندگی کے سلسلے میں دوسروں سے مشورہ کرے آدمی. مشورہ بہت ضروری ہے. کوئی کتنا بھی عقل کل کیوں نہ ہو، مشورے کا حکم سے بھی ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم سے بڑا عقل کل تو نہیں ہو سکتا کوئی، کہ جس کا ایک سرا جو ہے وہ وحی سے جڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود جب رسول اکرم کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول اکرم اپنی زندگی میں بے پناہ مشورے ملتے ہیں آپ کی زندگی میں. آپ لوگوں سے بیٹھتے تھے اور مشورے جو ہے وہ کرتے تھے لوگوں کی زندگی سے. آپ دیکھیں جنگ احد کے سلسلے میں آپ نے باقاعدہ پہلے کمیٹی بنائی تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کیا جائے کہ بھائی جنگ جو ہے وہ مدینے کے باہر جا کے لڑی جائے یا مدینے ہی کو سنگر بنایا جائے اور یہیں سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے. جب وہ یہاں آئے تو ان سے جو ہے ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہو. اس میں دو طرح کے گروہ جو ہے وہ پیدا ہو گئے. رسول اکرم اور چند صحابہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مدینے ہی میں رہا جائے، لیکن کچھ جوان صحابہ رسول اکرم کے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مدینے کے باہر جا کے جو ہے وہ جنگ کی جائے اور وہاں لڑا جائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ویسے تو آپ کے اتباع کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ہم سے جو ہے وہ مشورہ طلب کیا ہے لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے. اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ان کے مشورے کو جو ہے وہ مانا. رسول اکرم ان کے مشورے کے ساتھ گئے، ان کی بات کو جو ہے وہ مانا. جبکہ جانتے ہیں آپ جنگ احد میں کیا ہوا. اور آپ پھر بھی اس کے بعد دیکھیں یہ آیت جو رسول اکرم کے بارے میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چیزوں میں ان سے مشورہ کرو، یہ جنگ احد کے بعد ہی آئی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی تھی تو چونکہ نتیجہ اچھا نہیں رہا تھا مشورے کا اور اللہ نے جو ہے وہ کچھ اس کے اوپر کسی طرح کا ایکشن لیا ہو. نہیں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے جو ہے اپنی چیزوں کے بارے میں جو ہے مشورہ کرو. مشورہ کرنا، کسی کو بھی اپنی بات میں جو ہے وہ شریک کر لینا، اس کے جو ہے وہ اس سے آدمی جو ہے وہ اپنے کام میں شرمندہ نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں کہ وہ شرمندہ نہیں ہوگا جس میں یہ مشورے کی صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہو. اپنی بات کہہ دینا، پھر پتہ تو چلے کہ سامنے والے کے من میں کیا ہے اور کیا چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا اور کھیل کھیل میں اس نے ایک گلدان میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھنسا لیا اور اب جو ہے وہ نکلے نا. پہلے تو بچے نے بڑی کوشش کی، نہیں نکلا. باپ کو بلایا آپ نے، دیکھیے ابھی جب تک خود کوشش کر رہا تھا پھنسا ہوا تھا، ابھی باپ کو بلایا، ہاتھ نہیں نکل رہا ہے. باپ نے بھی بڑی ٹرائی کی، بڑی کوشش کی، ہاتھ جو ہے وہ نہیں نکلا. اب بس ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ بھئی یہ گلدان جو ہے یہ پھوڑ دیا جائے اور اس سے پھر ہاتھ جو ہے باہر نکال لیا جائے. لیکن چونکہ گلدان جو ہے وہ تھوڑا مہنگا تھا لہذا باپ نے سوچا کہ ایک بار سے توڑنے سے پہلے پھر جو ہے وہ ٹرائی کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے نکل ہی جائے. اور اب کہتے ہیں کہ اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابھی دیکھو تم جو ہے وہ ہاتھ کو ایسے کرو، کھولو، اس کی انگلیوں کو جو ہے وہ آپس میں ملاؤ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جو ہے اسے کھینچو، شاید جو ہے وہ تمہارا ہاتھ نکل جائے. تو اس نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں کہ اگر میں ہاتھ کھولوں گا اور اس طرح کروں گا تو نکل جائے گا. کہا تو پھر نکال کیوں نہیں رہے ہو؟ کہا اگر میں نے اس طرح کر کے نکالا تو میرے ہاتھ میں جو سکہ ہے وہ گر جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ ہاتھ میں جو سکہ ہے وہ گر جائے گا. تو اگر عزیز نادانی اور جہالت سے آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے نا تو چھوٹی چیز حاصل کرنے کے چکر میں بڑی چیز کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب مشورے اور غور و فکر کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے نا تو دونوں چیزیں جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے. گلدان بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور سکہ بھی جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ لم یندم، 3 صفت جس میں ہوں گی وہ شرمندہ نہیں ہوگا. پہلی صفت ترک العجلہ، جلد بازی نہ کرے آدمی، اپنے فیصلوں کو جلدی میں نہ کرے. اور دوسری چیز جو بیان ہوئی وہ ہے مشورہ. آدمی جو ہے وہ مشورہ ترک نہ کرے، لوگوں سے مشورہ کرے، اس میں جو ہے وہ شریک بنائے لوگوں کو، اور پھر اس مشوروں کو جمع کرنے کے بعد ان میں سے جو بہترین چیز ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ آگے بڑھے. تو مشورہ کرنے والا بھی شرمندہ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی، تیسری صفت توکل علی اللہ.
انسان جب اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے نا اور قدم اٹھاتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے نا وہ اسے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ اسے شرمندہ ہونے نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اپنی بیوی کے ساتھ ایک جگہ رہتا تھا. اس کا کام جو ہے وہ نانوائی تھا، یعنی وہ روٹیاں بناتا تھا اور بیچتا تھا. اور بڑا ہی دل کا کھلا ہوا سخی تھا. اگر کوئی روٹی لینے آتا اور اس کے پاس مثلا پیسے نہیں ہوتے تو ایسے ہی روٹی دے دیتا. اور یہی وجہ تھی کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے لوگ جو ہے اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کی بڑی شہرت تھی. شام کو جب وہ اپنا کام وام نپٹا لیتا تھا تو ایک دریا کے کنارے جاتا تھا اور وہاں سے جو ہے مچھلی کا شکار کرتا تھا اور بیوی کے پاس لاتا تھا. اور جیسے ہی گھر میں گھستا تھا بیوی سے کہتا تھا تنور جلاؤ، چائے بناؤ اور اس مچھلی کو جو ہے وہ تلو، اور پھر جو ہے وہ دونوں بیٹھ کے کھاتے تھے. یہ ان کا رواج زندگی تھا. اور یہ اس کی شہرت اتنی بڑھ گئی تھی اور اتنے لوگ اس کی عزت کرتے، دور سے آتے تھے لوگ اس سے ملنے. اس وقت وہاں جو حاکم تھا، جب اس تک یہ سب خبریں پہنچی تو اسے اندر سے حسد ہوا کہ اتنی عزت اور احترام تو لوگ میرا بھی نہیں کرتے. میں حاکم شہر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، اس کو اتنا جو ہے وہ عزت دیتے ہیں. تو اس نے اپنے وزیر کے ساتھ مل کے ایک سازش رچی کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ اس کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے دل سے جو ہے وہ نکل جائے. اور اس سازش کے تحت اس نے جو ہے وہ ایک دن آیا اس کی دکان کے اوپر، بھیس بدل کے آئے دونوں، وزیر اور وہ، اور اس سے کچھ روٹی مانگی. اس نے روٹی دی. اسے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا کہ ارے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے بھول گئے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں ہم باہر کے سے آئے ہوئے تاجر ہیں اور کیسے جو ہے وہ ادا کریں گے. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب کبھی بھی آنا پھر دے دینا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، اگر نہ آنا ہوا تو کہا میں معاف کر دوں گا، کوئی بات نہیں ایسے ہی رکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا کرو. بادشاہ نے انگوٹھی نکالی، چونکہ وہ تو بیس بدلے میں تھا، نکالی اور کہا کہ یہ انگوٹھی رکھ لو تم اپنے پاس، اور ایسا کرو جب ہم آئیں گے تو پیسے دے دیں گے، یہ انگوٹھی ہمیں دے دینا بس. تو دھیان رکھنا ذرا قیمتی ہے انگوٹھی، یہ جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے. اب کہتے ہیں کہ اس نے منع کیا مگر وہ لوگ اصرار کرتے رہے. اس نے جو ہے وہ رکھ لیا. اور اب جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی، میں تو کبھی نہیں دیکھی. اس نے پورا جو ہے واقعہ بتایا. بیوی نے کہا کہ بھائی تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا، اگر یہ گم ہو جائے گی ہم کہاں سے دیں گے، ہمارے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کیا کروں. انہوں نے بڑا اصرار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن جب یہ دکان پہ پہنچا تو وہ تو پہلے سے ادھر جو ہے وہ بادشاہ نے جو ہے وہ پورا ایک جال بنا ہی رکھا تھا. رات کو جو ہے وہ اپنے کچھ پولیس والوں کو بھیجا اس کے گھر پہ جو ہے وہ چھپ کے چوری کرنے کے نیت سے اور کہا کہ وہ انگوٹھی وہاں سے جو ہے اس کے ہاتھ سے لے آؤ. اب یہ بیچارہ ادھر انگوٹھی جو ہے وہ اپنی انگلی میں ڈال کے سویا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سازش کے تحت اس کے گھر میں گھسے اور وہ چرا کے لے گئے انگوٹھی. اور اب جب صبح ہوئی اور یہ اٹھا تو چاروں طرف انگوٹھی دیکھی تو کہیں نہیں مل رہی تھی. لہٰذا پریشان ہوا، اب کیا کرے. بیوی نے کہا کہ اگر وہ آ گئے تو اب تم کیا جواب دو گے. انہوں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں پورا واقعہ ان سے بتا دوں گا. یہ اگلے دن دکان پہ گیا اور اتفاق سے وہ وزیر جو ہے وہ آیا اور پیسے دیے اور کہا وہ انگوٹھی. اس نے پورا واقعہ بتایا اور اب اس نے جو ہے وہ اس کو کھینچ کھانچ کے بادشاہ کے دربار میں لے گیا اور اب وہاں جو دیکھا تو وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ پہچان گیا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے کہ جس نے جو ہے وہ انگوٹھی دی تھی. اب کیا کرے. بادشاہ نے کہا کہ کہاں انگوٹھی. اس نے واقعہ بتایا. اس نے کہا نہیں جھوٹ بول رہا ہے اور کہا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں تو انگوٹھی واپس کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور اب کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ گھر آیا اس حالت میں، جب اسے دیکھا بیوی نے تو کہا کیا ہوا، سارا واقعہ بتایا. اس نے کہا اب کیا ہو. اسی طرح ایک دن کرتے ہوئے 5 دن گزر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. 5ویں دن بیوی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسی ایک اور انگوٹھی بنا دیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں اور یہاں سے باہر چلتے ہیں، اتنے اسے پتہ چلے گا، اتنا تم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. اس نے کہا نہیں، اس سے تو ہم چور ثابت ہو جائیں گے. اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، وہ ارحم الراحمین ہے. اور کہتے ہیں اب 6 دن کام پہ گیا، یہ اپنے کام پہ گیا. ادھر بادشاہ خوش تھا کہ کل تو اس کو قتل کر دیں گے اور وہ بھی شکار کے لیے، مچھلی کے شکار کے لیے گیا.
اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی سی مچھلی جو ہے اس نے شکار کی، لیکن جب اسے نکال رہا تھا تو اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ پانی میں گر گیا، اور جب اسے نکالا گیا تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی۔ اس نے بڑا ادھر ادھر ڈھونڈا، انگوٹھی جو ہے نہیں ملی، بہت پریشان تھا۔ اور ادھر یہ دکاندار شام کو اپنی دکان بند کر کے پھر مچھلی کے شکار کے لیے گیا، اور اب جو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ بیوی نے کہا آج بس اتنی چھوٹی سی مچھلی ہاتھ آئی؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ بس اب ہماری زندگی میں بچائی کتنا ہے، جتنا ہماری تقدیر میں تھی، جتنا ہمارے لیے وقت ہے اتنا ہی اللہ نے ہمیں روزی بھی دے دی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اس نے اس مچھلی کو چیرا تو دیکھا، تعجب کر گئی کہ اس میں وہی انگوٹھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ شکران للہ، میں نے کہا تھا نا کہ خدا کے اوپر توکل کرو، وہ ارحم الراحمین ہے۔ لہذا جب آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، توکل علی اللہ کرتا ہے، تو وہ پھر اسے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جاتی ہیں، اللہ جو ہے اسے وہ شرمندہ جو ہے وہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ اور توکل علی اللہ بہت اہم چیز ہے میرے دوستو۔ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف کی سزا جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، گویا زندان میں رہنے کی۔ واقعہ نا وہ ملتا ہے کہ جناب یوسف نے جب وہ زندانی جا رہے تھے تو ان سے کہا تھا میرا بھی ذکر جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے پاس کر دینا، اسے بھی یاد دلا دینا۔ کہتے ہیں کہ ان کو تو شیطان نے بلا دیا، اور ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا ہے یوسف تمہیں اتنا خوبصورت کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ تمہاری محبت تمہارے باپ کے دل میں اتنی محبت کس نے ڈالی؟ کہا اللہ نے۔ کہا جب تم کنویں میں گرے تو وہاں قافلے کو کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے۔ کہا پھر تمہیں جو ہے وہ زنان مصر سے جو ہے مصر کی عورتوں کے دھوکے اور فریب سے کس نے بچایا؟ کہا اللہ نے۔ کہا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر کس وجہ سے تو نے جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ ان کے اوپر بھروسہ کیا اور ان پہ توکل کیا؟ اور کہا اس وجہ سے زندان میں رہنے کی تمہاری مدت کو بڑھایا جاتا ہے۔ بس عزیزو یاد رکھیے، امام جواد ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ لم یندم، جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں گی وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ ترک العجلہ، جلد بازی کو ترک کر دے آدمی، اور مشورہ اپنی زندگی میں رکھے، مشورہ جو ہے وہ ہمیشہ انجام جو ہے وہ دے، مشورے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں اپنے کام کو جو ہے وہ انجام دے، اور تیسرے توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ بس عزیزو آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے، 2 جملے مصائب کا عرض کر دوں۔ توکل علی اللہ کی اگر بہترین مثال کہیں دیکھنی ہے تو اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور اہل بیت کے گھرانے میں بھی اگر وہ بہترین مثال آپ کو دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ اللہ اکبر! اس خنجر کے نیچے جو ہے وہ حسین کی گردن ہے، کہ جس خنجر کو شمر جو ہے وہ پتھروں کے اوپر مارتا ہوا چلا آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ یہ کند ہو جائے، اور جب میں حسین کو جب وہ ذبح کروں تو انہیں ذبح ہونے میں تکلیف ہو۔ اللہ اکبر! لیکن اس خنجر کے نیچے بھی جو آوازیں سنائی دے رہی تھی اس میں ایک آواز ہی تھی، پروردگار میں تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتا ہوں، انی توکلت علی اللہ۔ اللہ اکبر! جبکہ یہ اتنا دردناک منظر تھا کہ تمام نبیوں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا، حتیٰ کہ رسول اکرم بھی یہ منظر نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ صرف ایک دکھیاری ماں تھی کہ جو حسین کو اپنی آغوش میں لیے تھی اور کہہ رہی تھی اے بیٹا سب جا سکتے ہیں مگر میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا